بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَحْرُمُ مِنَ الطَّيْرِ مَا لَهُ مِخْلَابٌ كَالْبَازِ وَالْعُقَابِ وَالصَّقْرِ الی آخر۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا تھا کون کون سے حیوانات ہیں جن کو کھانا حلال ہے اور کن کا حرام۔ پہلے مچھلی کا ذکر کیا، اس کے بعد بری حیوانات کا ذکر کیا کہ ان میں سے کون سے حلال، کون سے حرام، کون سے مکروہ۔ آج شروع فرما رہے ہیں پرندوں کی، طیور کی بحث کو۔ کون سے پرندے ہیں جن کا کھانا حلال ہے، کون سے پرندے ہیں جن کا کھانا حرام ہے، اور کون سے ہیں جو مکروہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ بہت لمبی بحث ہے، چونکہ اقسام ان کی بہت ساری ہیں، تو شہیدین رحمۃ اللہ علیہما نے قانون اور ضابطہ بھی اگرچہ بتایا کہ فارمولہ یہ ہے کہ جس میں یہ نشانیاں ہوں گی اس کا کھانا حلال ہوگا، جس میں یہ نشانیاں ہوں گی ان کا کھانا حرام ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بہت سارے پرندوں کے نام ذکر فرمائے کہ کون سے ہیں جو حلال گوشت ہیں، کون سے حرام گوشت ہیں، اور کون سے مکروہ ہیں، کہاں اختلاف ہے، لمبی بحث ہے۔ خوب، پہلے شروع فرما رہے ہیں ان جانوروں کا ذکر کہ جو حرام گوشت ہیں، ان پرندوں کا ذکر کہ جو پرندے حرام گوشت ہیں۔ فرماتے ہیں یحرم من الطیر، پرندوں میں سے حرام گوشت وہ ہیں ما لہ مخلاب، مخلاب کہتے ہیں پنجے کو۔ ایک تو ہوتا ہے نا سیدھا قسم کا پاؤں، ایک ہوتا ہے کہ ان کے ذرا ناخن آگے بڑے ہوتے ہیں اور یوں تھوڑے سے مڑے ہوتے ہیں پیچھے کی طرف، تاکہ یوں جب وہ شکار کو پکڑتے ہیں تو ان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں جوارح الطیر، کہ جو شکاری پرندے ہوتے ہیں، مخلاب یعنی پنجہ۔ خوب، آگے فرماتے ہیں، مثالیں دے رہے ہیں، کل بازی، باز اردو میں باز کہتے ہیں، والعقاب اردو میں بھی عقاب کہتے ہیں، جو بہت تیز جس کی نظر ہوتی ہے، کافی اوپر اڑتا ہے، عقاب۔ ساقر، صاد پر فتح اور قاف ساکن، ساکر اردو میں کہتے ہیں شکرا، شکرا۔ خوب، بالصاد۔ تقلب سینن، جس سین میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، وہ جو صرفی قاعدہ ہے کہ قاعدۃ فی کلمۃ فی قاف، کہ ہر وہ کلمہ جس میں قاف ہو، تا ہو، را ہو، غین ہو اور خا ہو، اس کو سین میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے بساق، آب دہن، تھوک، منہ کا پانی، اب اس کو سین سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ صراط، سواد کے ساتھ ہے راستہ، صراط مستقیم، سین سے تبدیل ہوتا ہے۔ صد، صد کہتے ہیں اس کان پٹی کو، یہ جو پیشانی کے ساتھ یہ جگہ ہوتی ہے، یہاں بھی سواد ہے، سین سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ والسماخ، کانوں کے پردے کو کہتے ہیں، وہ بھی سین سے تبدیل ہو سکتا ہے، وہ لوگ بھی باس تھی۔ والشاہین، اسی طرح شاہین، یہ بھی ایک اردو میں بھی شاہین ہوتا ہے، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی، کیا اس کو کہتے ہیں۔ والناسر، کرگس، ایک چیل ہوتی ہے، ایک کرگس ہوتی ہے، گدھ۔ خوب، بفتح اول ہی، ناصر۔ اسی طرح کے لفظ ہے راخم، مثلثۃ النون، راخم، روخم، ریخم، تینوں جائز ہیں۔ گدھ، یہ گدھ یہ مشہور ہے، اردو میں کہتے ہیں۔
بغاس بفتح الموحدہ والمعجمۃ المثلثہ. ٹھیک ہے جی. بغاس. اچھا آگے کیا ہے؟ جمع بغاسہ. طائرن ایک پرندہ ہے ابیض سفید رنگ کا، بطیء الطیران کہ جو آہستہ رفتار سے اڑتا ہے، یعنی سپیڈ سے نہیں چلتا. اس کا رنگ سیاہ اور سفید ہوتا ہے، یعنی کچھ تھوڑا سیاہ اور کچھ سفید ہوتا ہے. اصغر من الحدا، ہدا کہتے ہیں چیل کو، جو چیل سے چھوٹا ہوتا ہے. بکسر الحاء والحمز، ہدآ. ہدآ بھی اس کو پڑھتے ہیں. ہدآ اگر ہا پر بھی کسرہ پڑھنا ہے اور حمزہ پر بھی تو پھر پڑھنے گا ہد. وفی الدروس، شہید اول دروس میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ ان البغاس ما عظم من الطیر، کہ بغاس ایک ایسا ہے کہ جو عام پرندوں سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے. وَلَيْسَ لَهُ مِخْلَابٌ مُوَقَّف، اور اس کے وہ پنجے، وہ جو ٹیڑھے پنجے ہوتے ہیں جو اس کے ناخن تھوڑا بڑے کر کے موڑے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتے. قال، اور فرماتے ہیں وَرُبَّمَا جُعِلَ النَّسْرُ مِنَ الْبَغَاسِ، بسا اوقات ناصر کو، کرگس کو، اس کو بھی بغاس میں سے شمار کیا جاتا ہے. بغاس ہوا یعنی بغاس، بغاس، بغاس. لیکن فرا کہتا ہے کہ نہیں، بغاس الطیر شرارها، کہ بغاس الطیر، کہ نہیں، بغاس یہ ایک رہدہ پرندہ ہے جو وما لا یصید منہا، اور اس کے لیے البتہ شکار نہیں کیا جاتا، لیکن ہوتا انہیں جوارح الطیور میں سے. اسی طرح فرماتے ہیں، آگے لسٹ چل رہی ہے، والغراب الکبیر الاسود الذی یسکن الجبال، وہ بڑے سیاہ کوے کہ جو پہاڑوں پر رہتے ہیں. والخربات، اور بے آباد، بیابان جگہوں پر، خراب جگہوں پر وہاں رہتے ہیں. وَيَأْكُلُ الْجِيفَ، اور جیفا یعنی مردار کھاتے ہیں، او بڑے بڑے. والابقا، یعنی والغراب الابقا، وہ کوا کہ جس کو ابقا کہتے ہیں. ابقا کیا ہوتا ہے؟ المشتمل علی بیاض و سواد، کہ جس میں سفیدی اور سیاہی، یعنی کچھ سفید ہوتا ہے اور کچھ سیاہ ہوتا ہے. مثل الابلق فی الحیوان، کہ جیسے دیگر حیوان میں سیاہ و سفید ہو اس کو ابلق کہتے ہیں، کوے میں ہوتی ہے تو اس کو ابقع کہتے ہیں. خوب. شہید فرماتے ہیں کہ المشہور انہ صنف واحد، مشہور یہ ہے کہ یہ کوئی دو علیحدہ قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی قسم ہے. هو المعروف بالاقعق، جس کو اقعق کہتے ہیں، یعنی یہ دونوں در حقیقت ان کو اقعق کے نام سے عربی میں مراد وہی کوا. لیکن وفی المہذب، صاحب مہذب کہتا ہے نہیں، جعلہ صنفین، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ایک قسم نہیں بلکہ یہ دو علیحدہ قسم ہیں. احدہما المشہور، جن میں سے ایک زیادہ مشہور ہے، والآخر، اور جو دوسری ہے، اکبر منہ حجما، جو حجم کے لحاظ سے، جسے کے لحاظ سے اس سے بڑی ہے، لیکن اصغر ذنبا، لیکن اس کی جو حجم کے لحاظ سے بڑا ہے اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے. خوب. وَمُسْتَنَدُ التَّحْرِيمِ فِيهِمَا، خوب. جو بزرگان کہتے ہیں کہ غراب کبیر اسود بھی حرام اور غراب ابقع بھی حرام، ان کے پاس دلیل اور روایت ہے، صحیح ہے علی بن جعفر، روایت صحیح علی بن جعفر عن اخیہ، انہوں نے اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے نقل کی. کیا
بتحریم الغراب مطلقا، کہ روایت میں آتا ہے غراب قوا مطلقہ، یعنی جو بھی کوے کی جو قسم بھی ہو، غراب مطلقاً وہ حرام۔ اب یہ بھی چونکہ دونوں اسی میں شمار ہیں لہذا حرام ہے۔ روایت ابی یحییٰ الواسطی، وہ کہتے ہیں انہ سأل الرضا علیہ السلام، اس نے سوال کیا امام رضا سے، عن الغراب الابقا، جناب غراب ابقا کے بارے میں حکم کیا ہے؟ امام نے فرمایا روایت کے مطابق انہو لا یؤکل، یہ نہیں کھایا جاتا۔ مراد کیا کہ یہ بھی روایت آگے کہ یہ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحَلَّ لَكَ الْأَسْوَدَ، معنی استفہامی ہے، کس نے اس کالے کوے کو یعنی اسود کو، مراد کیا کہ اس کوے کو تمہارے لیے حلال کیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک ایک ہو گیا۔ وَيَحِلُّ غُرَابُ الزَّرْعِ، غراب الزَّرْعِ المعروف بالذات، وہی کوا جو ہمارے عام کوے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو ہمارے کھیتوں میں، ان میں جو روٹین میں ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں، یہ حلال ہے، البتہ مشہور ہے۔ آگے بات آ رہی ہے۔ اچھا، وَقَلَ الْغُدَافِ، غداف پہاڑی کوا، وہ بھی حلال ہے۔ ہوا اصغر منہ، جو اس کوے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، الی الغبرۃ، یعنی مائل ہوتا ہے، غبرہ، غبرہ کہتے ہیں خاکستری رنگ کو، خاکستری جیسے یہ الو کا رنگ ہو گیا، یہ جو الو نہیں ہوتا یعنی مٹیالہ رنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس قسم کے، اے یمیل الی الغبرہ، یعنی اس کا رنگ خاکستری مائل ہوتا ہے تھوڑا سا۔ وَيُعْرَفُ بِالرَّمَادِ لِذَلِكَ، اس لیے اس کو رمادی کہتے ہیں۔ رمادی وہ کہتے ہیں کہ جو دھوئیں کلر کا ہو۔ دھواں کلر کیا ہوتا ہے کہ جس کی سفیدی میں تھوڑی تھوڑی سیاہی بھی مکس ہوتی ہے، اس قسم کا اس کو رمادی کہتے ہیں، یعنی کہ جو دھوئیں کلر کا، اس کو رمادی کہا جاتا ہے عام طور پر۔ بحث ہے، پوری توجہ آگا اس بحث کو سمجھنا ہے کہ شہید اول نے عبارت میں یوں کہا کہ وَيَحِلُّ غُرَابُ الزَّرْعِ فِي الْمَشْهُورِ، لطف لینا ہے، یعنی اس کوے کی حلیت کو نسبت دی ہے مشہور کی طرف، اپنی بات نہیں کی، کہ مشہور یہ ہے کہ غراب الزرع حلال ہے، اور اس طرح پھر اس طرح غداف کا ذکر کیا۔ شہید ثانی بات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں نسب القول بحل الاول الى الشہرہ، کہ شہید اول نے اس غراب الزرع کی حلیت کے حکم کو نسبت دی ہے مشہور کی طرف، کہ مشہور یہ ہے کہ یہ حلال ہے۔ وجہ کیوں نسبت دی؟ شہید ثانی فرماتے ہیں لعدم دلیل صریح یخصصہ، اس لیے کوئی خاص دلیل صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ جو کووں کی اقسام میں سے غراب الزرع کو تخصیصاً حرمت سے نکال دے اور کہے کہ یہ حلال ہے۔ ایسی کوئی دلیل صریح ہمارے پاس، شہید کے پاس موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ بل الاخبار منہا مطلق فی تحریم الغراب بجمیع اصنافہ، اس لیے کہ ان روایات میں سے کچھ روایات تو بالکل بلا قید رد کرتی ہیں، کس بات پر؟ کہ اصناف الغراب، یعنی کوے کی جتنی بھی اقسام ہیں ساری کی ساری حرام ہیں۔ چلیے، مثلا روایت ہے سندن صحیحہ علی بن جعفر کی عن اخیہ، اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ امام نے فرمایا لا یحل شیء من الغربان، کہ غربان میں سے کوئی شے حلال نہیں، زاغ ولا غیرہ، زاغ یعنی یہ معروف ہوا، مراد کیا ہے کہ چاہے یہ معروف کوا ہو جو عام ہوتا ہے یا غیر معروف ہو،
جو بھی غراب یعنی کوے کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے کوئی بھی حلال نہیں ہے۔ تو بس او بل الاخبار منہا، او جو روایات غراب کوے سے متعلق کچھ مطلق ہیں، فی تحریم الغراب کہ جو کہتے ہیں مطلقاً کوے کی تمام قسمیں حرام ہیں، وہو نص تو یہ نص ہو گئی، او مطلقاً فی الاباحہ اور کچھ ہیں کہ نہیں جو مطلقاً اباحہ پر حلیت پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا روایت زرارہ ہے ان احدہما امام محمد باقر یا امام جعفر میں سے کسی ایک سے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ان اکل الغراب لیس بحرام کہ غراب کا کھانا حرام نہیں ہے، انما الحرام فقط وہی جانور حرام ہیں ما حرم اللہ فی کتابہ جن کو اللہ نے قرآن مجید میں نام لے کر حرام قرار دیا۔ یہ ہو گیا۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں لیکن لیس فی الباب حدیث صحیح، یہ جو روایات ہمارے پاس کچھ ہیں جو غراب کے کوے کے تمام اقسام کی حرمت پر داد کرتے ہیں کہ مطلقاً تمام اقسام حرام ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو مطلقاً اباحہ پر حلیت پر داد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس غراب یعنی کوے کی باس میں جتنی بھی روایات ہیں لیس فی الباب حدیث صحیح غیر ما دل علی التحریم، جو روایات حرمت پر دلالت کرتی ہیں وہ روایات صحیح ہیں، جو حرمت کے علاوہ اباحہ والی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح سندن صحیح نہیں ہے۔ بس فالقول بہ متعین، ہمارے نزدیک کوے کی تمام اقسام حرام ہیں، یعنی فالقول بالحرمت متعین کہ ہمارے نزدیک کوے کی تمام اقسام حرام ہیں، وہ چاہے پہاڑی کوا ہو، چاہے وہ کبیر اسود ہو، چاہے یہ عام کوے جو ہمارے گھروں میں کھیتوں میں ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ وَلَعَلَّ الْمُخَصِّص، اب آگے فرماتے ہیں اور وہ حضرات کہ جس نے تخصیص کی، جس نے کہا کہ زاغ حلال ہے، استندا الی مفہوم حدیث ابی یحییٰ، شاید اس نے روایت ابو یحییٰ کے مفہوم، چونکہ اس روایت میں یہ تھا کہ جو تھوڑا سا وہ خاکستری میل ہوتا ہے، تو جو خاکستری میل نہیں ہے شاید اس کی بات کی۔ فرماتے ہیں لیکنہ ضعیف، لیکن بہرحال اس کا وہ نظریہ ہمارے نزدیک ضعیف ہے، چونکہ او مفاہیم کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفہوم وصف ضعیف ہے۔ ختم۔ وَيُفْهَمُ مِنَ الْمُصَنِّفِ بِحِلِّ الْغُلَافِ الْأَكْبَرِ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں ذرا لطف لینا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وَيَحِلُّ غُرَابُ الزَّرْعِ فِي الْمَشْهُورِ، غراب الزر کی حلیت کو نسبت دے دی مشہور کی طرف۔ آقا وَقَدَ الْغُضَافِ، پھر بات آ گئی غضاف کی۔ فرماتے ہیں یُفْہَمُ مِنَ الْمُصَنِّفِ، شہید کی بارے سے کیا لگتا ہے کہ القطع، کہ ان کے نزدیک قطعی حکم ہے کس کا؟ بِحِلِّ الْغُضَافِ، کہ جو غضاف ہے وہ جو مائل ہوتا ہے خاکستری رنگ میں، جس کو ہم نے پہاڑی کوے کا نام دیا، وہ ہو حلال ہو، اس حلیت پر شاید ان کی قط ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَخَّرَهُ، چونکہ فی المشہور اگر دونوں کے بعد ہوتا تو اس کا مطلب ہے دونوں میں حکم مشہور ہے، لیکن فی المشہور کو انہوں نے پہلے کے بعد ذکر کیا، دوسرے کو علیحدہ ذکر کیا، تو یہاں سے سمجھ آ گئی کون ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وَمُسْتَنَدُهُ غَيْرُ وَاضِحٍ، کس بنیاد پر شہید اول نے غراب الزر کی حلیت کی نسبت دی مشہور کی طرف، جبکہ غضاف کی حلیت کو مشہور کی طرف نسبت نہیں دی؟ لگتا ہے کہ یہ ان کا اپنا قطعی ہے، کہ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ غیر واضح ہیں، مستند
ہمارے لیے واضح کلیئر نہیں ہے کہ آخر کس دلیل کی بنیاد پر وہ غداف کو، پہاڑی کوے کو حلال کہتے ہیں. مال اتفاق علی انہ من اقسام الغراب، جبکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ غداف بھی کوے کی اقسام میں سے ہے، اور پیچھے روایات آ گئیں کہ کوا اپنے تمام اقسام سمیت حرام ہے. پس اگر یہ کوے کی اقسام میں سے ہے تو پھر تو یہ حرام ہوگا، چونکہ جو حرمت والی روایات ہیں وہ سندن صحیح ہیں. اب یہ سمجھے کہ شہید اول نے کس بنیاد پر اس کو حلیت کا ذکر کیا. وَيَحْرُمُ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ. اب ایک اور فارمولہ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے پرندے اڑ رہے ہیں ان میں ایک فارمولہ ہے کہ جس کا صفیف اس کے دفیف سے زیادہ ہو. کیا مطلب؟ دفیف، دف ہوتا ہے یوں پھڑ پھڑانا، اس طرح پر مارنا. صفیف ہوتا ہے یعنی پروں کو سیدھے، جیسے جہاز کے پر ہوتے ہیں بالکل سیدھے چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح. جو پرندہ اڑ رہا ہو ظاہر جب اڑتا ہے تو وہ پر مارتا ہے، وہ چاہے حلال ہو حرام ہو اس میں نہیں ہوتا. لیکن بات ہے کہ جب وہ اپنی پرواز میں جتنا کرنی ہوتی پہنچ جاتا ہے، اس وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ وہ اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پھڑ پھڑاتا ہے، یا نہیں بلکہ بس سیدھا یوں ہی چلتا رہتا ہے اور پروں کو اس طرح کام کرتا ہے. جس کا دف یعنی پروں کا حرکت دینا، پھڑ پھڑانا زیادہ ہوگا وہ حلال، اور جس کا صف یعنی جو سیدھی ایک رفتار میں نہ پھڑ پھڑانا نہ ہو بلکہ سیدھا چلنا کم ہو، سوری زیادہ ہو، وہ ہو حرام. دوبارہ غور کرو. یحرم من الطیر، اب ایک فارمولہ اور بتا رہے ہیں، پرندوں میں سے وہ پرندے حرام ہیں. کون سا؟ ما کان صفیفہ حال طیرانہ، کہ پرواز کے وقت جس کا صفیف، صفیف سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان یطیر مبسوط الجناحین، کہ وہ اڑے پرواز کرے اپنے پروں کو کھول کر، من غیر ان یحرکہما، لیکن ان کو حرکت نہ دے. جیسے جہاز کے پر ہوتی ہیں سیدھے بجیں سیدھے اسی طرح اڑتا رہے، اس طرح کی حرکت ان کو نہ دے. جس کا صفیف اکثر ہو، زیادہ ہو، من دفیف ہی، اس کے یعنی صف دف سے زیادہ ہو. دف سے مراد کیا ہے؟ دفیف بِأَن يُحَرِّكَهُمَا، کہ جو اپنے پروں کو پرواز کے دوران حرکت دے، حالت ہو یعنی حالت طیران. جس پرندے کا دوران پرواز اپنے پروں کو حرکت دینے کی بجائے سیدھا رکھنا اکثر زیادہ ہوگا وہ حرام ہوگا. دون الاقص، نہ کہ جس کا پھڑ پھڑانا حرکت دینا زیادہ ہو، صف توڑا ہو وہ نہ. اس طرح فرماتے ہیں او تساویا فیہ، یا جس کا صفیف اور دفیف یعنی حرکت دینا یا نہ دینا دونوں میں برابر ہو، اے فی سویدویپ، یہ بھی حرام ہے. بلکہ حدیث کہتی ہے جس کا دفیف زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ لہذا اگر صفیف زیادہ ہو یا برابر ہو. والمنصوص تحریما وتحلیلا داخل فی، اس لیے یہ جو نص ہے، نص کیا ہے کہ جس کا صفیف دفیف سے زیادہ ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ حرام ہو گیا. تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جس کا دفیف یعنی حرکت دینا زیادہ ہو، لہذا اگر مساوی اور مساوی ہو گیا. الا الخطاف یا خطاف، یہ کہتے ہیں ابابیل کو. ابابیل معروف. فقد کیلا بتحریمہ، بعض حضرات ابابیل کی حرمت کے قائل ہیں.
ما انہ یدف، حالانکہ اس کا دف اس کے تف سے زیادہ ہے، یعنی وہ اڑتے ہوئے پرندوں کو پروں کو حرکت زیادہ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ اس کی حرمت کہتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ ضَعْفُ الْقَوْلُ بِتَحْرِيمِهِ، لیکن جب قانون ہو گیا کہ جس کا سفیف دفیف سے زیادہ ہو وہ حرام ہوتا ہے، اور جس کا دفیف سفیف سے زیادہ ہو، حرکت دینا اکثر ہو، وہ حلال ہے، تو چونکہ یہ ابابیل اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے زیادہ، لہذا اس قانون کی بنیاد پر جو لوگ اس کی حرمت کے قائل ہیں وہ قول بالحرمت ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ایک تو یہ پرندہ ہو گیا کہ جس کا سفیف اس کے دفیف سے زیادہ ہو یا مساوی، وہ حرام ہے۔ دوسرا ایک اور علامت وہ یہ ہے وَكَذَا يَحْرُمْ مَا لَيْسَ لَهُ قَانِصًا وَلَا حَوْصَلَةً وَلَا سِيسًا۔ بڑا غور کرنا ہے، مشکل الفاظ۔ جس جانور کا حوصلہ نہ ہو اور قانصہ نہ ہو اور سیسا نہ ہو، وہ بھی حرام ہے۔ قانصہ یہ ہمارے جو پرندے ہوتے ہیں جو دیتے ہیں، جہاں جب کھاتے ہیں یہ حلق کے ساتھ ایک چھوٹی سی ان کی جگہ ہوتی ہے، اس کو گجی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، یہاں حلق کے بالکل ساتھ، اس کا حوصلہ کہتے ہیں۔ پھر قانصہ پوٹا، وہ جو اندر ہوتا ہے، اردو میں بھی اس کو پوٹا ہی کہتے ہیں جی، پوٹا کلیجی اس میں ڈال، وہ پوٹا ہی ہوتا ہے، اور جس کے اندر جیسے باقی جانور میں آنتیں ہوتی ہیں یا اجڑی ہوتی ہے، وہ اندر جا کر رکتا ہے، اس کا وہ پوٹا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مرغی ذبح کرتے ہیں، اور اندر کلیجی کے ساتھ ایک ہوتا ہے، اس کو یوں کھولتے ہیں تو اس میں سے جو غذا اس نے کھائی ہوتی ہے اندر ہوتی ہے، اس کو پھر صاف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَذَا يَحْرُمْ، اسی طرح حرام ہے ہر وہ پرندہ مَا لَيْسَ لَهُ قَانِصًا، جس کا قانصہ یعنی جس کا پوٹا نہ ہو، پوٹا وہ جو اندر ہوتا ہے کلیجی کے ساتھ۔ وَهِيَ لِلطَّيْرِ، یہ پرندوں کے لیے بمنزلہ مسارین، مسارین یہ جمع ہے، مسیر کہتے ہیں آنت کو، یہ اگر دیگر حیوانوں میں جو آنتیں ہوتی ہیں یہ اس کی جگہ پر ہے۔ اچھا، وَلَا حَوْصَلَّ، حوصلہ بالتشدید والتخفیف، حوصلہ بھی صحیح ہے، حوصلہ لام کو مشدد پڑھے تو بھی صحیح ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ما یجمع فیہ الحب، کہ جو بیج اور دانے شانے کھاتے ہیں جس میں جمع ہوتے ہیں، من المعقول عند الحلق، حلق کے قریب، یہ بالکل یہاں ساتھ چھوٹی جگہ ہوتی ہے جو حلال پرندے جب کبوتر کاٹتے ہیں یہاں پر وہ نکلتے ہیں۔ خوب، اسی طرح یہ علامت ہے کہ جس کا قانصہ نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، ولا سیسا، سیسا کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو مرغی آپ نے دیکھی ہوگی، اس کا نیچے پنجہ ہوتا ہے، پنجے کے اوپر ایک چھوٹی سی خار ہوتی ہے، یہ جو مرغ لوگ لڑاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو پھر خاص قسم کا تیار بھی کرتے ہیں، جس کا وہ خار نہ ہو، بکسر اولہ و ثالثی، سی سے مخففاً، یعنی یہاں شد نہیں پڑھنی، ولا سی سے یا تون یوں پڑھ سکتے ہیں۔ وہی شوکا، شوکا اس خار کو کہتے ہیں، التی فی رجلہ، جو اس کے پاؤں میں ہوتی ہے، موضع العقب، پیچھے کی طرف سے، وہ اصلھا، اصل میں کسے کہتے ہیں؟ شوکت الحائق، یہ جو جولا ہے زمانہ قدیم میں جو ہاتھوں کے ساتھ وہ جو کھڈی ہوتی تھی جہاں پر کپڑے بنتے تھے تب، اور یہ ان کی ہوتی تھی، الذی یسوی بہا، کہ اس پاس ایک آلہ ہوتا تھا لکڑی کا یا لوہے کا کہ جس کے ذریعے وہ درست کرتے تھے۔ الصدات واللحمہ، صدات کہتے ہیں تانے کو اور لحمہ کہتے ہیں بانے کو۔ مراد کیا ہو گیا کہ وہ جولا ہے جو اس زمانے میں جو ہاتھوں سے کپڑے سیتے کھڈی پر، تو وہ جو ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی سے اس طرح آلہ ہوتا تھا جس کے آگے نوک ہوتی، جس کے ان کا تانا بانا صحیح کرتے تھے، وہ جو
دھاگا لے کے جا رہے تھے، ان کو پیچھے ملا کے رکھنا، ادھر کرنا، سلسلے کرنا، اصل اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال مراد ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ جس پرندے کی وہ خار نہ ہو پیچھے، اس کی بات ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَلَامَاتِ مُتَلَازِمَةٌ، اعلیٰ ظاہر یہ ہے کہ یہ جو علامات ہم نے بیان کی ہیں یہ ان کے درمیان ملازمہ ہے۔ ملازمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی ایک علامت اگر ہوگی تو باقی بھی اس میں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ علامت حرمت والی ہو اور دوسری نہ ہوں، نہ ایسا نہیں ہے۔ ان علامات متلازمۃ، پس فیکتفی بظہور احدہما، اگر کوئی ایک بھی ان میں سے کنفرم ہو جائے بس اسی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب باقی بھی ہوں گی۔ مثلاً وفی صحیحت عبداللہ بن سنان، روایت سے عبداللہ بن سنان نکالا، کہتے ہیں سأل ابی، کہ میرے ابو نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے، وانا اسمع، اور میں خود وہاں پر سن رہا تھا۔ امام اس نے سوال میں کہا ما تقول فی الحبارہ، سرخاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سرخاب۔ امام نے فرمایا ان کانت لہو قانصہ، اگر اس کا قانصہ ہے یعنی پوٹا ہے، فکل ہو تو اس کو کھا۔ قال وسالہ عن طیر الماء، پھر اس نے سوال کیا جناب یہ جو آبی پرندے ہوتے ہیں، یہ جو دریاؤں میں کنارے رہتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ فرمایا مثل ذالک، معیار وہی ہے کہ اگر قانصہ ہے پوٹا ہے تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں۔ اشتا اور روایت زرارہ کی عن ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام نے فرمایا کل ما دف، جس جانور میں دف ہو یعنی جس میں دفیف ہو، جو پھڑپھڑاتا ہو، جو اپنے پروں کو حرکت دیتا ہو، اس کو کھا۔ ولا تاکل ما صف، اور جو جس میں صفیف ہے، جو اپنے پروں کو حرکت نہیں دیتا، وہ اڑتے وقت، لا تاکل، اس کو نہیں کھانا۔ فلم یعتبر احدہما الجمیع، یعنی دونوں اماموں میں سے کسی نے بھی ساری کی ساری شرائط بیان ایک ایک کو بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر ملازمہ ہے کہ اگر ایک پائی جائے گی حرمت والی تو پھر باقی بھی اس میں ہوں گی۔ وفی روایت سمان رضا علیہ السلام، اب اس روایت میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا کل من طیر البر، یہ جو بری پرندے ہیں ان میں سے ہر اس کو تو کھا، ما کان لہو حوصلہ، جس کا حوصلہ ہوتا ہے، ومن طیر الماء، اور جو آبی پرندے ہیں ان میں سے تو ہر اس کو کھا سکتا ہے، ما لہو، ما کانت لہو قانصہ، جس کا قانصہ ہو، پوٹا ہو، کا قانصۃ الحمام، جیسا کہ کبوتر کا ہوتا ہے۔ خوب لا معدتن کا معدۃ الانسان، یعنی انسانی معدہ کی طرح ان کا معدہ نہ ہو۔ اس طرح فرمایا وَكُلْ مَا صَفَّ وَكُلُّ مَا صَفَّ، ہر وہ پرندہ جو جس میں صفیف ہو، صف مراد کیا کہ جو اڑتے ہوئے اپنے پروں کو حرکت نہ دیتا ہو، فَهُوَ ذُو مِخْلَبٍ، اور اس کا پنجہ بھی ہو، اور شکاری کی طرح، ہوا حرام، ایسا حرام ہے، یعنی جو صاحب صفیف ذو مخلب ہو وہ حرام ہے۔ وَكُلُّ مَا دَفَّ، اور جو جس میں کیا ہو، دفیف، یعنی جو دوران پروار اپنے پروں کو حرکت دیتا رہے زیادہ دیر، زیادہ ہو سکتے تھوڑی دیر نہ بھی دے لیکن اکثر اگر دفیف زیادہ ہو، فَهُوَ حلال، وہ ہو حلال ہے۔ فرماتے ہیں وَالْقَانِصَةُ وَالْحَوْصَلَةُ يُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ الطَّيْرِ مَا لَا يُعْرَفُ طَيْرَانُهُ، کیا فرمایا کہ اگر تو جانور کی پرندے کی پرواز دیکھ کر پتہ چل جائے کہ اس میں تفیف زیادہ ہے یا دفیف، وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا۔
اگر اس کی پرواز سے فیصلہ نہ ہو سکے اس کی حلیت اور حرمت کا، تو پھر اس کا اختبار یعنی یمتحن چیک کیا جائے گا ذبح کرنے کے بعد اس کے کان سا اور حوصلہ کے ذریعے کہ آیا اس کی وہ گنجی اور پوٹا ہے تو حلال ہے، نہیں ہے تو حرام۔ وَقُلُّ طَيْرٍ مجہول، یا ہر وہ پرندہ جو مجہول ہو، جس کے بارے میں پتہ نہ ہو، لیکن ظاہر ذبح کرنے میں پتہ چل جائے گا کان سا اور حوصلہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو نہیں تک ہو بھی سینا بھی ہو۔ پس وفی هذه الروایت ایضا دلالۃ علی عدم اعتبار الجمیع، پس یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کس بات پر کہ اس کا مطلب ہے ساری کی ساری علامتوں کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک بھی آ جائے جو حرمت والی ہے تو بھی کافی ہے۔ وَعَلَىٰ أَنَّ الْعَلَامَةَ لِغَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَىٰ، کدھر گیا، تحریم ہی وا، اور اسی طرح فرماتے ہیں یہ روایت دلالت کرتی ہے کس پر کہ جو منصوص ہیں وہ تو منصوص ہے، لیکن جن کی حرمت اور حلیت پر نص نہیں ہے اس کے لیے یہ علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے کوئی ایک بھی آ گئی حلیت یا حرمت والی، وہ حرام یا حلال ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں حرام ہے پرندوں میں سے خشاف، خفاش بھی اس کو کہتے ہیں، وطوات بھی کہتے ہیں، خشاف چمگادڑ یہ حرام ہو گیا، والطاؤس اور مور یہ بھی حرام ہے۔ اب آگے انشاءاللہ فہرست ہو رہی ہے ان پرندوں کی جو مکروہات ہیں، وہ بھی ڈھیر سارے ہیں، وہ انشاءاللہ آرام سے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔